بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا ربط پچھلی آیتوں سے ہے. آپ سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد گائے کا ایک بچھڑا جس کو سامری نے ان کے زیورات لے کر گڑھ دیا تھا اور اس کے اندر سے عجیب و غریب آواز آ رہی تھی، بے ڈھنگ بے ربط، اس کو اپنا معبود بنا لیا تھا. تو جب واپس حضرت موسیٰ تشریف لائے کوہ طور سے اور قوم کو اس برائی میں ملوث پایا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کی اور غصے کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ، اس قوم کی سزا کیا ہونا چاہیے. سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ بچھڑا پوجنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ محض زبانی توبہ سے اب کام نہیں چلے گا. ان کی توبہ ہی یہ مقرر ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کریں گے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی. اور ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کی تو ان پر ان کے رب کی طرف سے بہت جلد غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے غصہ نازل ہوگا. وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور اس دنیا کی ذلت میں وہ لوگ پڑیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم افتراء پردازوں کو، یعنی جو اپنی طرف سے دین کو گڑھ کر دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس کو دین کا حصہ بناتے ہیں، تو وہ در حقیقت اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھی دین بنایا. تو یہ دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سزا ہوتی ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے اپنا قانون کہ اپنا غصے کا اظہار اور دنیا کی ذلت صرف گائے کے بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس ظالم کے لیے یہ سزا بتائی ہے کہ جو دنیا کے اندر بے دین چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کر اس کو دین میں شامل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عرب کے مشرکوں کے لیے بھی اس میں تحدید ہے، جو بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑ کر اس کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، یا مردار کھانے والوں کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے، ننگے بدن طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اور اسی طرح بت پرستوں کے لیے بھی، کہ جو بے دین چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ذلت ہے۔ اسی طرح اہل اسلام کے وہ بدعتی جو اپنی بدعات و خرافات کو دین سمجھتے ہیں، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے اعمال میں ہو، چاہے رسم و رسمیات کو وہ دین کا حصہ سمجھیں، تو اللہ کی طرف سے ان پر غصہ بھی نازل ہوتا ہے اور ذلت بھی۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پڑھنے میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر اہل بدعت کے سر پر ذلت سوار ہوگی، اگرچہ اس کو شعور نہ ہو، اس کو پتہ نہیں رہتا، لیکن بس کسی بھی ایسی چیز کو جس کو اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھ لیا، اس کو دین سمجھ کر اس پر عبادت کرنے لگے۔ تو حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر اہل بدعت کے نئی چیزوں کے ایجاد کر کے اس کو عبادت اور دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے والوں کے سروں پر ذلت سوار ہوگی، اگرچہ شعور نہ ہو، کیونکہ دین میں بدعت پیدا کرنے والا در حقیقت وہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جنہوں نے دین کے اندر نئی بات پیدا کی، ان کی سزا جو بیان فرمائی وہ تو کی سورہ بقرہ میں، یہاں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے سخت ناراض ہیں اور دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت پڑتی رہے گی۔ ہاں آگے فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا، لیکن جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں، تو دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت بھاری ہے، تو فرمایا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو تمہارا رب توبہ کے بعد گناہ کا معاف کرنے والا انتہائی رحمان و رحیم ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اس بات کا سچا پکا عہد کہ اللہ اب تک جو ہوا وہ میری لغزش سے ہوا، آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں، اب معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح توبہ میں آتا ہے کہ حقوق العباد اگر ہے کسی کا تو پہلے اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد توبہ کی جائے، توبہ کے شرائط میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انتہائی غفور الرحیم ہے یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ مضمون بیان ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ تورات کی جو تختیاں کوہ طور سے لائے تھے، حضرت ہارون سے مواخذہ کرنے کے بعد اس کو ایک طرف رکھ دیا تھا، جب ان کا غصہ ختم ہوا تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ کا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا۔ وَفِي نُسْخَتِهَا، ان کے مضامین میں ہدًى وَرَحْمَةً، ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ،
ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کے لیے ان نسخوں میں یا تورات کے ان نسخوں میں ہدایت اور رحمت دونوں موجود تھی۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ذلت آ پڑے گی۔ اور جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں یا نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت بھاری ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ برے کام کر گزریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔